بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی صفات و حدوث اور سمات نقص و زوال سے، اور نہیں قبول کرتا مگر پاک مال کو، یعنی حلال کو، اور اللہ پاک نے مومنوں کو وہی حکم کیا جو مرسلین کو حکم کیا، اور فرمایا، اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں اور نیک عمل کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں، اور فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دیں۔ پھر ذکر کیا ایسے مرد کا جو کہ لمبے لمبے سفر کرتا ہے اور گرد و غبار میں بھرا ہوا ہے، اور پھر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، اے رب، اے رب، حالانکہ کھانا اس کا حرام ہے اور پینا اس کا حرام ہے اور لباس اس کا حرام ہے اور غذا اس کی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو۔ سیدنا منذر بن جریر رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے دن کے شروع میں، کچھ لوگ آئے، ننگے پیر، ننگے بدن، گلے میں چمڑے کی عبائیں پہنی ہوئی، اپنی تلواریں لٹکائی ہوئی، اکثر بلکہ سب ان میں قبیلہ مضر کے لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل گیا ان کے فقر و فاقہ کو دیکھ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے، پھر باہر آئے، یعنی پریشان ہو گئے۔ سبحان اللہ، کیا شفقت تھی اور کیسی ہمدردی تھی، اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ اذان کہو اور تکبیر کہی اور نماز پڑھی اور خطبہ پڑھا اور یہ آیت پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، ڈرو اللہ سے جس نے تم کو بنایا ایک جان سے۔ یہ اس لیے پڑھی کہ معلوم ہو کہ سارے بنی آدم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، پھر سورہ حشر کی آیت پڑھی، اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور غور کرو کہ تم نے اپنی جانوں کے لیے کیا بھیج رکھا ہے جو کل کام آئے۔ پھر تو صدقات کا بازار گرم ہوا، اور کسی نے اشرفی دی اور کسی نے درہم، کسی نے 1 سا گیہوں، کسی نے 1 سا کھجور دینا شروع کیے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ٹکڑا بھی کھجور کا ہو جب بھی لاؤ۔ پھر انصار میں سے ایک شخص توڑ لایا کہ اس کا ہاتھ تھکا جاتا تھا، بلکہ تھک گیا تھا۔ پھر تو لوگوں نے تار باندھ دیا، یہاں تک کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے کھانے اور کپڑے کے، اور یہاں تک صدقات جمع ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو میں نے دیکھتا تھا کہ چمکنے لگا تھا، گویا کہ سونے کا ہو گیا تھا، جیسے کندن۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے اسلام میں آ کر نیک بات یعنی کتاب و سنت کی بات جاری کی، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ عمل کریں اس کی دیکھا دیکھی ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا کچھ ثواب گھٹے۔ اور جس نے اسلام میں آ کر بری چال ڈالی، یعنی جس سے کتاب و سنت نے روکا ہے، اس کے اوپر اس کے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد عمل کریں، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بار کچھ گھٹے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک جو کسی گھر والوں کو ایک اونٹنی ایسی دیتا ہے جو صبح اور شام 1 گھڑا بھر دودھ دیتی ہے، تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ فرمایا، مثال خرچ کرنے والے کی اور صدقہ دینے والے کی۔ یہاں راوی سے غلطی ہوئی، اور صحیح یہ ہے کہ مثال بخیل کی اور صدقہ دینے والے کی مانند اس شخص کی ہے کہ اس کے اوپر 2 کرتے ہوں یا 2 زرہیں۔ راوی کو شک ہے مگر 2 زرہیں صحیح ہے، ان دونوں کی چھاتی سے گلے تک۔ پھر جب خرچ کرنے والا چاہے، اور دوسرے راوی نے کہا کہ جب صدقہ دینے والا صدقہ دینا چاہے تو وہ زرہ کشادہ ہو جائے اور اس کے سارے بدن پر پھیل جائے، یعنی اسی طرح صدقہ دینے والے کا دل کشادہ ہو جاتا ہے
اور جی کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جب بخیل خرچ کرنا چاہے تو وہ ذرا اس پر تنگ ہو جائے اور ہر حلقہ اپنی جگہ پر کس جائے، یہاں تک کہ ڈھانپ دے اس کے پوروں تک کو اور مٹا دے اس کے قدموں کے نشان کو جو زمین پر ہوں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے مگر کشادہ نہیں ہوتا۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔